क्या आप कई महीनों बल्कि कई सालों से जल्द पर खारिश, सुर्ख धब्बों, एलर्जी, एक्जिमा या बार बार निकलने वाले दानों से परेशान हैं? आपने ना जाने कितनी क्रीमें इस्तेमाल की, कितने मरहम लगाए, एंटी एलर्जी गोलियां भी खाईं, लेकिन मसला कुछ दिन के लिए ठीक होता है और फिर दोबारा वापस आ जाता है। अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आज तक किसी ने आपसे पूछा नहीं होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये मसला आपकी जिल्द में नहीं बल्कि आपके जिगर में भी हो सकता है? जी हाँ, बाज़ औक़ात हमारी जिल्द सिर्फ वो आईना होती है जो हमें जिस्म के अंदर होने वाली ख़राबी दिखा रही होती है। अगर जिगर सही तरह काम ना करे तो इसके असरात सिर्फ जिगर तक महदूद नहीं हो रहे थे, बल्कि जिल्द, हाजमा, तवानाई, वज़न, खून, मुदाफ़ती निज़ाम, यहाँ तक कि दिमाग भी इससे मुतासर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम, यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में साइंसी तहकीक बताती है कि ये जिगर की सेहत बेहतर बनाने, सोजिश कम करने, सफ़रा के बहाव को बेहतर बनाने और जिगर के कुदरती दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद दे सकती है। और आखिर में मैं आपको एक आसान सा देसी ग़िज़ाई तरीका या लाहे अमल भी दूंगा जिस पर सिर्फ 2 हफ्ते अमल करके आप ख़ुद अपने जिस्म में तब्दीली महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए, हर किस्म की खारिश जिगर की बीमारी की वजह से नहीं होती। जल्द की एलर्जी, फंगस, एक्जिमा, गुर्दों की बाज़ बीमारियाँ, ज़ियाबितस, थायराइड के मसाल और कई दूसरी वजूहत भी खारिश पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर खारिश के साथ फैटी लिवर, यरकान, आँखों की जर्दी, मुसलसल थकन, बदहज़मी या जिगर की बीमारी मौजूद हो तो फिर जिगर की सेहत पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जिगर का जल्द से ताल्लुक़ क्या है? हमारे जिस्म में जिगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री और फिल्टर की तरह काम करता है। हर लम्हा यह खून को साफ़ कर रहा होता है, दवाओं का ब्रेक डाउन करता है, जहरीले मादों को बेज़रर बनाता है, सफ़रा तैयार करता है और सैकड़ों अहम किस्म के कीमियाई अमल जो है वो अंजाम देता है। जब जिगर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं, या जिगर में मुसलसल सोजिश मौजूद हो तो सफ़रा का बहाव मुतासर हो सकता है। बाज़ जिगर की बीमारियों में सफ़रा में मौजूद बाज़ नमकियात खून में जमा होने लगती हैं और फिर जिल्द के नीचे पहुंचकर शदीद खारिश पैदा कर सकती हैं। तिब में इस कैफियत को प्रोराइटिस कहा जाता है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़ और यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर की हिदायत भी ये बात बयान की गई है कि बाज़ जिगर और सफ़रा की बीमारियों में खारिश एक अहम अलामत हो सकती है। इसलिए सिर्फ जिल्द पर क्रीम लगाने से मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। अगर असल ख़राबी जिगर के अंदर है तो मौजूद हो तो जाहिर है कि जिगर को सही करना पड़ेगा। तो आइए अब उन ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो वाकई जिगर की सेहत को बेहतर बनाने में मदद दे सकती हैं। पहली ग़िज़ा है चुकंदर। शायद आपने चुकंदर को सिर्फ खून बनाने वाली सब्ज़ी समझा हो, लेकिन जदीद तहकीक ने इसकी अहमियत कहीं ज़्यादा साबित की है। चुकंदर में बेटालेंस नामी ताकतवर कुदरती मरकबात पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात यानी दाफ़े सोजिश खसूसियात रखते हैं। ये जिगर के खलियों को ऑक्सीडेटिव दवाओं से बचाने में मदद देते हैं और बाज़ मुतालात में यह भी देखा गया है कि सफ़रा के बहाव को बेहतर बनाने में मावन साबित हो सकते हैं। जब सफ़रा बेहतर अंदाज में बहती है तो इसके जमूद के इम्कानात कम होते हैं, यानी इसके जमा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं और बाज़ अफराद में खारिश की शिद्दत भी कम हो सकती है। इसके अलावा चुकंदर में मौजूद जो नाइट्रेट्स हैं वो खून की नालियों की सेहत को बेहतर बनाने में भी मदद देते हैं, क्योंकि ये डायलेट करते हैं खून की नालियों को। अलबत्ता अगर किसी को गुर्दों में ऑक्सलेट की जो पथरी होती है ख़ास तौर पर, उसके अगर बनने की शिकायत हो चुकंदर का इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए। दूसरी हैरत अंगेज़ ग़िज़ा है हल्दी। हमारी हर देसी बावर्ची खाने में मौजूद ये मामूली सी चीज़ देखा जाए तो वह कुदरत की एक कीमती नेमत है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पर हज़ारों साइंसी तहकीकात हो चुकी हैं और कई मकालात शाये हो चुके हैं। ये देखा गया है कि करक्यूमिन जिगर की सूजश कम करने, ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने और जिगर के खलियों की हिफाजत करने में मदद दे सकता है। बाज़ तहकीक ये भी बताती हैं कि यह सफ़रा के बहाव को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स को पित्ते की नाली बंद हो, यानी उसकी पित्ते की नाली बंद हो या पित्ते में पथरी हो, तो उसे डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज़्यादा मकदार में हल्दी के सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ ہلدی استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک چٹکی کالی مرچ ضرور شامل کریں، کیونکہ کالی مرچ میں موجود پائپرین کرکیومن کے جذب کو تقریباً 2000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے ہماری روایتی غذا میں ہلدی اور کالی مرچ عام طور پہ ایک ساتھ استعمال ہوتی رہی ہیں، اور آج جدید سائنس بھی اس روایت کی تائید کرتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری انتہائی طاقتور غذا کی طرف، اور وہ ہے بروکلی، یعنی بند گوبھی اور پھول گوبھی جیسی سبزیاں۔ اگرچہ ہمارے یہاں جو ہے بروکلی ابھی اتنی عام نہیں ہے، لیکن پھول گوبھی اور بند گوبھی تقریباً ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، اور خوش قسمتی سے ان میں بھی وہی فائدہ مند قدرتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو بروکلی میں ہوتے ہیں۔ ان سبزیوں میں سلفروفین نامی ایک طاقتور مرکب پایا جاتا ہے جو کہ جگر کے قدرتی ڈی ٹاکسیفیکیشن انزائمز کو فعال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جگر کی صفائی نہیں کرتا، بلکہ جگر کو اس کا اپنا کام زیادہ مؤثر انداز میں کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مختلف تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سلفورافین جسم میں آکسیڈیٹو دباؤ کم کرنے اور بعض جو نقصان دہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں ان کو بے ضرر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہفتے میں کئی مرتبہ ان سبزیوں کا استعمال جگر کی مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی انتہائی اہم غذا ہے لہسن۔ اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں اور دیکھتے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں لہسن کو قدرت کی ایک غیر معمولی نعمت سمجھتا ہوں، لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ ہم سائنسی حقیقت کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لہسن جگر سے چربی نکال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لہسن براہ راست چربی کو پگھلاتا نہیں، بلکہ اس میں موجود جو سلفر ہے والے جو مرکبات ہوتے ہیں وہ جگر کے اندر گلوٹاتھائون نامی ایک انتہائی کہنا چاہیے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کی تیاری میں مدد دیتے ہیں۔ گلوٹاتھائون کو بعض ماہرین جسم کا ماسٹر اینٹی آکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مرکب ہے جو جگر کو روزانہ پیدا ہونے والے جو بے شمار جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اور زہریلے مادے ہوتے ہیں ان سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہسن میں ایلیسن نامی قدرتی مرکب پایا جاتا ہے جو سوزش کم کرنے اور مدافعتی نظام کی جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ لہسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 1 یا 2 جوے لہسن کو کچل کر 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ایلیسن مکمل طور پر فعال ہو جائے۔ ویسے تو چبا کر کھانا سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے چبانا مشکل ہوتا ہے، پھر اسے کھانے کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ البتہ اگر آپ خون بند پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہے ہوں یا آپ کی سرجری ہونے والی ہو تو لہسن زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اب آتے ہیں 5ویں غذا کی طرف، اور وہ ہے لیمو اور دوسرے جو کھٹے یعنی ترش پھل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیم گرم پانی میں لیمو ملا کر پینے سے جگر کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس دعوے کے حق میں مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ حقیقت ضرور ہے کہ لیمو وائٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے، اور وائٹامن سی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے یا دباؤ سے بچانے اور جگر کے قدرتی دفاعی نظام کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ صبح نیم گرم پانی میں تازہ لیمو شامل کر کے پیتے ہیں، مناسب مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی خوراک یعنی اپنی غذا بہتر بناتے ہیں تو یہ مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف لیمو پانی کو جادوئی علاج سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام غذاؤں کو روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کیا جائے۔ تو میں آپ کو ایک بہت آسان سا دیسی کہنا چاہیے لاہ عمل یا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ صبح ناشتے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی میں چند قطرے تازہ نیبو کے شامل کر کے پی لیں، اگر تو معدے میں تیزابیت کا مسئلہ نہ ہو تو۔ ناشتے میں دہی کے ساتھ 1 یا 2 ابلے ہوئے انڈے شامل کریں تاکہ آپ کو پروٹین اور جو مفید بیکٹیریا اور دوسرے ضروری غذائی اجزاء بھی اس میں ہے وہ مل سکے۔ دوپہر یا رات کے کھانے میں بند گوبھی، پھول گوبھی یا بروکلی کو اپنی سبزی کا حصہ بنائیں۔ سلاد میں چقندر ضرور شامل کریں، لیکن اگر گردوں میں آکسیلیٹ جیسے پہلے بات ہوئی کہ پتھری کی شکایت ہو تو مقدار محدود رکھیں۔ روزانہ کھانا پکاتے وقت ہلدی اور 1 چٹکی کالی مرچ ضرور استعمال کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر لہسن برداشت ہوتا ہو تو آپ 1 یا 2 جوے لہسن کو کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 ہفتے اس معمول پر عمل کریں اور ساتھ ہی چینی، میٹھے مشروبات، سفید آٹا، بیکری کی اشیاء، بار بار چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کھانا اور پروسیس شدہ غذاؤں کو بھی کم کریں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ صرف جگر کی صحت بہتر ہونے سے نہ صرف جلد بلکہ توانائی،
ہاضمہ اور مجموعی صحت میں بھی بہتری محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک میں انتہائی اہم بات ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ کی خارش کے ساتھ آنکھیں یا جلد زرد ہو رہی ہو، پیشاب کا رنگ بہت گہرا پیلا ہو رہا ہو، پاخانے کا رنگ ہلکا ہو گیا ہو، وزن تیزی سے کم ہو رہا ہو، یا خارش اس قدر شدید ہو کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی ہو، تو صرف گھریلو علاج پر انحصار نہ کریں بلکہ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ جگر یا صفرا کی نالیوں کی سنگین بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پہلے سے ہیپاٹائٹس، جگر کا سروسس، پتے کی شدید بیماری یا دوسری دائمی بیماریاں ہوں تو کسی بھی جڑی بوٹی یا سپلیمنٹ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جگر ایک حیرت انگیز عضو ہے۔ اگر ہم اسے صحیح خوراک، مناسب آرام، ورزش اور غیر ضروری بوجھ سے بچائیں تو اس میں خود کو دوبارہ بہتر بنانے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ہر روز زیادہ چینی، زیادہ میدا، میٹھے مشروبات، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ اور بیٹھے رہنے والی زندگی کے گزاریں گے تو اسے نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ پھر صرف ایک سبزی یا ایک جوس اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اصل علاج جو ہے وہ ہمیشہ ایک مکمل صحت مند طرز زندگی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ واقعی اپنی جلد کو صاف، اپنی توانائی کو بہتر اور اپنے جگر کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف کریمیں تبدیل نہ کریں بلکہ اپنی پلیٹ تبدیل کریں، اپنی عادتیں تبدیل کریں اور اپنی زندگی کا انداز تبدیل کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ آج بتائی گئی 5 غذاؤں میں سے کم 3 غذائیں روزانہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ، اور اگلے 2 ہفتوں تک باقاعدگی سے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ خود اپنے جسم میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں جس میں فیٹی لیور کو قدرتی طور پر بہتر بنانے کے لیے 7 دن کا مکمل دیسی غذائی منصوبہ، ناشتہ، دوپہر، رات کے کھانے اور اسنیک سمیت تفصیل سے بتاؤں تو نیچے کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں، جگر۔ اگر زیادہ تر لوگوں نے یہ لکھا تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔